السلام علیکم۔ آج ہم جس قرآنی واقعے کے بارے میں بات کریں گے، یہ واقعہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، کس دور کا ہے، اور وہ گائے کس کی تھی، اور اس گائے کی قیمت کتنی تھی، اور کس طرح اس گائے کی وجہ سے ایک مردہ زندہ ہوا، یہ سب باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان بزرگ کا ایک ہی لڑکا تھا جو نابالغ تھا۔ ان بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں سونپتا ہوں کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے تاکہ یہ اس کے کام آئے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، لیکن وہ بچیا جنگل میں رب عز و جل کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ کچھ سالوں بعد جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہ بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ایک حصے میں سوتا تھا۔ اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس کو فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوتی اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک گائے کی بچیا چھوڑی تھی۔ تم فلاں جنگل میں جا کر فلاں جھاڑی کے پاس جا کر یہ دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، مجھے میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت واپس دے دے۔ ماں نے لڑکے کو اس گائے کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر جب وہ جنگل میں گیا اور اس نے جھاڑی کے پاس جا کر دعا کی تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ تو اس گائے کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ اس گائے کو بازار میں جا کر 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بھی میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ اس وقت بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ جب وہ لڑکا بازار کے اندر اس گائے کو فروخت کرنے گیا تو اس کے پاس ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے اس گائے کی قیمت 3 نہیں بلکہ 6 دینار لگائی، لیکن یہ کہا کہ اگر تم اس کو اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے بیچو گے تو میں اس کو 6 دینار میں خریدوں گا۔ لیکن اس لڑکے نے منع کر دیا۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں کو سارا ماجرا بتایا تو اس کی ماں نے 6 دینار کے اندر فروخت کرنے کی اجازت دے دی، لیکن دوبارہ اپنی اجازت کی شرط باقی رکھی۔ جب وہ لڑکا دوبارہ بازار کے اندر اس گائے کو فروخت کرنے گیا تو وہی فرشتہ اس کے پاس دوبارہ گاہک بن کر آیا تو اس نے اس گائے کی قیمت 6 نہیں بلکہ 12 دینار بتائی، لیکن یہی کہا کہ اگر تم اس کو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر مجھے بیچ دو گے تو میں اس کو 12 دینار کے اندر خرید لوں گا۔ لیکن وہ لڑکا نہ مانا۔ وہ گھر آ کر سارا قصہ بتایا تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ اب تم دوبارہ بازار میں جاؤ اور اس گاہک سے پوچھو کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ لڑکا جب دوبارہ بازار گیا اور اس فرشتے سے پوچھا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس گائے کو نہ بیچو، ابھی اس کو روکے رکھو۔ آئندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے، تو وہ لوگ یہی قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیں گے۔ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار شخص جس کا نام عابیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ جب صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، جب کوئی سراغ نہ ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ تو حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے کسی حصے کو مقتول کی لاش کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے اوصاف یعنی اس کی عمر، رنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو یہ حکم ہوا کہ ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بہت کم عمر کی ہو نہ بوڑھی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور اس کے بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو اور رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اور اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ جب وہ سمجھ گئے کہ کس قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے جس کو فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا، تو وہ بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ تو لوگوں نے اس گائے کو لڑکے سے خریدا اور قیمت وہی طے پائی جو فرشتے نے مقرر کی تھی، یعنی اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے اس گائے کو خرید کر اس کو ذبح کیا، ذبح کر اس کے کسی حصے کو عامل شخص جس کا قتل ہوا تھا اس کی لاش کو مارا۔
جب اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا اور اس نے بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے مال کی وجہ سے مجھے قتل کر دیا۔ پھر وہ آمین شخص اپنے قاتلوں کے بارے میں بتا کر دوبارہ مر گیا اور ان دونوں قاتلوں کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، اور نیک بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک قرآنی واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔